انتظار منجوٹا صاحب کا کے ساتھ جو سلوک کیا گیا اور جیسے ان کی ریکوری ہمارے سامنے آئی، اور اس کے ساتھ دوسرا ایک جس کو میرے نقطۂ نظر سے اور آپ بھی اتفاق کریں گے کہ بار ایسوسی ایشن کو باقاعدہ اجلاس بلانا چاہیے تھا کہ جس انداز میں کمیشن کا اجلاس ہوا ہے، جوڈیشل کمیشن کا، اور جس انداز کے ساتھ کو اس کانسٹیٹیوشنل بینچ کا سربراہ بنایا گیا، اس کی مثال آپ کو نہیں ملے گی کہیں پر دنیا میں۔ جب وہ ووٹنگ کر رہے ہیں تو جج صاحب جن کو بنایا جا رہا ہے وہ خود اپنا ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں، اپنے آپ کو بینچ کا سربراہ بنانے کے لیے وہ خود اپنا ہاتھ ووٹنگ میں شامل کر رہے ہیں۔ اس کے اوپر آپ کو باقاعدہ طور پہ، یہ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے، اس کی 100 سال سے 125 سال سے پرانی اس کی تاریخ ہے، رول آف لا اور کانسٹیٹیوشن کے لیے جدوجہد کی۔ یہ درست ہے کہ جو سلوک ان کے ساتھ کیا ہے ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے، ہم اس کو بہت سختی سے اس کو کنڈم کرتے ہیں، اور یہ جو زمانے میں جو ہمارے اس دور کے اندر جو معاملات ہو رہے ہیں، یہ ہماری عدلیہ کی کمزوری ہے۔ ہماری عدلیہ کی کمزوری کو انہوں نے اور کمزور کر دیا۔ آپ نے دیکھا یہ وہ وقت تھا، جس وقت وہ عدالت میں پیش ہوئے تھے جب چیف جسٹس کے بینچ نے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے بینچ نے بلایا اٹارنی جنرل کو، اور اٹارنی جنرل نے اسٹیٹمنٹ دی کہ جی کل تک وہ مل جائے گا۔ اب اس اسٹیٹمنٹ کے اوپر تو سخت نوٹس لینا چاہیے تھا کہ وہ 1 مہینے سے کے قریب کے عرصے سے وہ غائب ہیں، اور وہ اسٹیٹمنٹ دینا کہ جی کل تک مل جائے گا، اور وہ کل تک مل گیا۔ یہ تو بالکل ایسے ہی کیفیت ہوئی نا کہ چوراں ڈاکواں قاتلاں کولوں، چوراں ڈاکواں قاتلاں بارے کی پوچھتے ہو، یہ کی دسن گے، کیوں دسن گے؟ چوروں سے چوروں کا پوچھتے ہو آپ، اور آپ خاموش رہتے ہو اس کے بعد۔ یہ انتہائی جو ہے شرمناک کیفیت ہے جس انداز میں عدالت کی کارروائی ہوئی ہے۔ تو یہ ہمیں سب کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے، اور باقاعدہ طور کے اوپر ہمیں انتظار صاحب کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے، میرے خیال میں پورا ایک وفد بن کے اور ایک بڑا وفد بن کے جو آرگنائز کریں پریزیڈنٹ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کو، مجھے اطلاع ملی ہے وہ لاہور میں آ گئے ہیں، ان کے گھر جائیں، پھول لے کر جائیں اور ان سے یکجہتی کا اظہار کریں زوردار طریقے کے ساتھ۔ یہ ہونا چاہیے۔ ہمارے بار کے ممبر ہیں، لیگل فرٹرنیٹی کے ممبر ہیں، اور اس وقت وہ اتنے جرأت امیز انداز کے ساتھ جس طرح وہ کھڑے ہوئے تھے، اور پی ٹی آئی کی طرف سے، کسی بھی پارٹی کی طرف سے ہو، کوسچن تو ہیومن رائٹس کے وائلیشن کا ہے۔ تو یہ ضرور آپ اس کو آج پاس کیجئے، یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے، اور میں گزارش کر رہا ہوں، آپ کی کیبنٹ بیٹھی ہے، آپ پریزیڈنٹ بار بیٹھے ہیں یہاں پر، کہ باقاعدہ طور کے اوپر آپ ان کے گھر جائیں اور ایک وفد لے کر جائیں، اور وفد 3-4 ممبر بار کے ساتھ، آفس بیرر کا وفد نہیں ہونا چاہیے، آپ ایک بڑا وفد جو ہے بار کے وکلاء کو ساتھ لے کر جائیں، اور ان سے یکجہتی کا اظہار کیا جائے۔ یہ آج آپ پاس کریں اس بات کو۔ یہ اس طرح سے صرف ہمارا یہ انداز میں ختم ہو جائے کہ ہم چند گھنٹوں کے لیے، کچھ دیر کے لیے ٹیلی ویژن کے اوپر آ کے اور کیمرے کے آگے آ کے تصویر کھنچائیں اور تقریر کر کے چلے جائیں، اور ایک دوسرے کی تقریر کی تعریفیں کر لیں، تو خدا کے لیے یہ وقت جو ہے اب اس سے آگے نکل چکا ہے۔ جیسے میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ ایسی کیفیت میں جرمنی کے اس زمانے کے بہت ان کو کہا جاتا تھا کہ وہ آئرن مین آف یورپ، بسمارک، انہوں نے کہا تھا کہ میجورٹی ووٹس اینڈ اسپیچز کین نیور سالو پرابلم بٹ بلڈ اینڈ آئرن۔ یہ خاص کیفیت ہے، ناٹ آلویز۔ جب پارلیمنٹ نہ رہی ہو، جب آپ کو اقتدار جو ہے وہ ایک
جمہوری انداز سے نہ ملتا ہو، جب جمہوریت کو خیر بات کہہ دیا گیا ہو، جب پاکستان کے آئین کو اٹھا کے آپ نے پھینک دیا، جب ہر کام غیر آئینی طریقے سے ہو رہا ہو، تو اس وقت جو کرنا ہے وہ آپ نے کرنا ہے۔ اس وقت یہ آپ کے لیے ریڈ لائن ہے جو نظر آ رہی ہے آپ کو، اور ایسے موقع کے اوپر اس سے جہل نہیں برتا جا سکتا، کھل کے سامنے آنا ہوگا۔ ہم سب کو خدا کے لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، آپ نوجوان ہیں، آپ لوگ میں جوش و جذبہ ہے۔ مارشل لاء کے زمانے میں بھی یہ ہال جو ہے وکلا سے بھرا ہوتا تھا، یہ اوپر کی گیلری بھری ہوتی تھی اور کوئی خوف نہیں ہوتا تھا۔ ضیاء الحق کے کوڑوں کا بھی خوف نہیں تھا وکلا کو۔ لیکن یہ تکلیف دہ ہے یہ صورتحال، یہ چند کیمرے نظر آ رہے ہیں اور چند وکلا ہمارے دوست یہاں پہ اور ہماری بہنیں خواتین یہاں پر موجود ہیں۔ یہ آپ کو اس میں ایک کلیدی ایک رول پلے کرنا ہوگا۔ اس کے لیے ہم سب کو جو ہے اپنے دلوں سے خوف نکال دینا ہوگا، تب یہ کام ہوگا۔ یہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ سب کے چہروں کو دیکھتا ہوں کہ آپ کے چہروں میں وہ چمک موجود، آنکھوں میں چمک موجود ہے، آپ کے دل میں وہ جذبہ موجود ہے، لیکن اس کو ایک کو کلک کرنا، اس کو یکجا استعمال کر کے آپ کو لے کے آنا اس جذبے کو۔ جیسے فیض احمد فیض نے کہا تھا کہ وہ غم جو اس وقت تیری باہوں کے گلستان میں سلگ رہا ہے، وہ غم جو اس رات کا ثمر ہے، کچھ اور تپ جائے اپنی آہوں کی آنچ میں تو یہی شرر ہے۔ ہر ایک سیاہ شاخ کی کماں سے جگر پہ ٹوٹے ہیں تیر جتنے، جگر سے نوچے ہیں اور ہر ایک کا ہم نے تیشہ بنا لیا ہے۔ یاد رکھو، میں بآواز بلند یہ بات کہہ رہا ہوں، وکلا کے ہاتھ کا یہ تیشہ ہر وکیل کے ہاتھ کا قلم اس کا تیشہ ہے جو اس نے بنا لیا ہے، اور ہم نہیں معاف کریں گے کسی ایسے غدار کو جس نے پاکستان سے غداری کی، جس نے پاکستان کے آئین سے غداری کی۔ آج ایوان میں جو بیٹھا ہوا ہے، آج اسمبلی کے اندر عہدہ سنبھال کے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پاکستان کے آئین کے غدار ہیں، اور میں ان کو پیغام دیتا ہوں، یہ پاکستان ہے، یہاں پہ پینڈولم کی سوئنگ کو بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی، اور وہ وقت قریب ہے، مجھے تو نظر آ رہا ہے، کیونکہ میں یہ کہوں گا کہ وہ حادثہ جو ابھی پردہ افلاک میں ہے، عکس اس کا میرے آئینہ ادراک میں ہے، اور میں آپ کو بتا دوں وہ وقت قریب ہے جب ایک لائن میں کھڑا کریں گے ہم تمام ان غداروں کو جنہوں نے پاکستان کے آئین سے غداری کی، جنہوں نے پاکستان کے آئین کی غداری اور پاکستان کی ریاست کے ساتھ غداری کی۔ جب آپ اپنے تجاوز کر جاتے ہیں اپنے اختیارات سے، تو آپ غداری کرتے ہیں، اور آج خاموش ہیں، ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، لیکن جیسے میں نے کہا کل طاقت آ جائے گی ہمارے پاس، کل پاکستان کے عوام کے ہاتھ میں طاقت ہوگی، اور چوہوں کی طرح بلوں میں بھاگتے نظر آؤ گے، لیکن بھاگنے نہیں دیں گے ہم کسی کو، یاد رکھیے گا، نہیں بھاگنے دیں گے۔ جو ملک کا غدار ہے اس کو نہیں بخشیں گے کبھی۔ آرٹیکل 6 جو ہے ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے۔ تو جناب، میں آپ کے سامنے یہ جو گزارش کر رہا ہوں، یہ سارے واقعات جو ہیں، اور میں جو کچھ آپ سے کہہ رہا ہوں اپنے دل سے کہہ رہا ہوں، کیمرے کے سامنے یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں کہوں گا کیمرے کے آگے او جناب ہم وکیلوں کی ہم نے ایک ایکشن کمیٹی بنا لی ہے، موومنٹ چلانے لگے۔ بھئی وہ کہاں ہے ایکشن کمیٹی؟ ایسے لگتا ہے کہ وہ ایکشن کمیٹی کسی انیکشن کا شکار ہے اور غائب ہو گئے۔ الیکشن بھی ہرا دیا، اسی وجہ سے ہم نے، اتنا اہم الیکشن تھا، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا پریزیڈنٹ کا الیکشن۔ تو خدا کے لیے سنسیریٹی پیدا کریں اور نمبر مت بنانے کی سیاست کو ختم کر دیں۔ ہم آگے نکلیں گے، اس وقت نکلیں گے جو اپنے دل سے بات کریں گے، جو کہیں گے پورا کر کے دکھائیں گے۔
اور وہ بالکل وہ کیفیت ہمارے ہر وکیل کی اس وقت وہ کیفیت ہونی چاہیے کہ جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ میں صورت گل نہیں دست صبا کا محتاج، کرتا ہے میرا جوش جنون میں بھی کبا چاک۔ وہ جنون جو ہے آپ میں اب آ جانا چاہیے، وہ جنون قوت بخشتا ہے، طاقت بخشتا ہے، اور اس کے پیچھے سچائی جو ہے وہ آپ کو ہمت دیتی ہے، آپ کو جرأت دیتی ہے۔ میں آپ کو بار بار یہ بات اس لیے کر رہا ہوں خدا کے لیے کہ یہ ایک وقت گزار دیا، لائرز موومنٹ کا صحیح وقت ہم نے گزار دیا، کیونکہ ہمارے سے کچھ ہمارے بڑے عہدیداران جو تھے اور بڑے لیڈران جو تھے وہ قاضی فائز عیسیٰ کے عشق میں مبتلا تھے اس وقت۔ چلو گزر گیا وہ وقت، اب وہ قاضی فائز عیسیٰ بھاگتا پھر رہا، اس کو جگہ نہیں ملتی کہیں پر۔ اور اس کے متعلق حبیب جالب نے یہ کہا تھا کہ آپ وہ پھرتے ہیں اسی شہر میں تنہا لیے دل کو، ایک زمانے میں مزاج ان کا سرے عرش بری تھا۔ تو میری گزارش ہے اور کہ خدا کے لیے اس کو کمٹمنٹ کیجیے کہ یہ لیگل فرٹرنیٹی کی کمٹمنٹ ہے پاکستان کے آئین کے ساتھ۔ ہم نے اقتدار نہیں سنبھالنا، ہم نے حکومت نہیں سنبھالنی، ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی حکومت بنے وہ آئین کے تقاضوں کو پورا کرے، وہ آئین کے مطابق حکومت بنے۔ اور اگر آئین کے تقاضے پورے نہیں کرے گی تو بالکل اسی طرح کے ایک جہاز جو ہے اگر انٹرنیشنل فلائٹ پہ جاتا ہوا وہ جب کسی اور ملک سے گزرتا ہے تو ڈیفائنڈ راستے سے ہٹ جائے تو انٹرسیپٹر جو ہیں اس ملک کے جو ہیں وہ آ جاتے ہیں ہوا میں اور کہتے ہیں، وائرلیس میں میسیج دیتے ہیں پائلٹ کو کہ اپنا راستہ درست کرو ورنہ ہم تمہیں وی ول شوٹ یو ڈاؤن۔ تو جناب کوئی بھی حکومت ہو، لیگل فرٹرنیٹی کی طرف سے یہ میسج ہے کہ آئین کے راستے پہ چلو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، کسی کی حکومت ہو، لیکن آئین سے منحرف ہوگے، رول آف لا کو رول آف اتھارٹی میں بدلو گے، ڈسپوٹزم لے کر آؤ گے، وی ول شوٹ یو ڈاؤن۔